یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، ہم سب اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لہٰذا اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب کو وہ اچھا کام کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں حشر کے میدان میں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ میدان ایسا خوفناک میدان ہوگا کہ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ خود قرآن مقدسہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کا وہ ہولناک میدان ہوگا کہ جہاں آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی میدان قیامت میں آدمی بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، سب کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی، صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی۔ قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا کہ جہاں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا، جہاں نہ کوئی ماں اپنی بیٹی کے کام آئے گی اور نہ کوئی بیٹی اپنی ماں کے کام آئے گی۔ قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا جو 50,000 برس کے برابر کا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا جو 50,000 برس کے برابر کا ہوگا، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، زبانیں سوکھ کر کانٹا بن جائیں گی، کسی کسی کی زبان منہ سے باہر آ جائے گی، پسینے کی زیادتی ہوگی، کوئی گھٹنے بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گردن بھر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اتنا پسینہ ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا کہ اگر اس میں جہاز تیرایا جائے تو جہاز بھی تیرنے لگے گا، جہاز بھی چلنے لگے گا۔ اسی منظر کو امام عشق و محبت یاد کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ اور یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ حضرات، قیامت کا وہ ہولناک دن ہوگا کہ جہاں نہ کوئی باپ کام آئے گا، نہ کوئی ماں کام آئے گی۔
جہاں نہ کوئی بیوی کام آئے گی نہ کوئی بیٹا کام آئے گا، جہاں نہ کوئی اپنا کام آئے گا نہ بیگانہ کام آئے گا، جہاں نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا نہ کوئی دوست کام آئے گا، لیکن اس میدان محشر میں بھی جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قربان جاؤ مسلمانوں اپنے پیغمبر پر، وہ پیغمبر جو سید المرسلین بھی ہے، جو خاتم النبیین بھی ہے، جو شفیع المذنبین بھی ہے، جو جان عالمین بھی ہے، جو رحمت للعالمین بھی ہے، جو محبوب رب العالمین بھی ہے، کہ جس میدان محشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، اس میدان محشر میں بھی ہمارے نبی کو ہم سب کی فکر ہوگی، ہمارے نبی ہم سب کے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، مگر حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، مگر حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ حضرات، میدان محشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لیکن وہاں بھی ہمارے نبی ہم سب کے کام آئیں گے۔ اس لیے اپنے نبی سے مضبوط ناطہ جوڑے رکھیے۔ قیامت کے میدان کا جو پہلا دن ہوگا وہ 50,000 برس کے برابر کا ہوگا۔ 50,000 برس کے برابر کا قیامت کا دن ہوگا۔ 25,000 برس کے برابر کا دن اسی افراتفری میں گزر جائے گا، یعنی لوگ پریشانی میں ڈوبے رہیں گے، یہاں تک کہ 25,000 برس کے برابر کا آدھا دن گزر جائے گا۔ جب آدھا دن گزر جائے گا تو سب لوگ اکٹھا ہو کر مشورہ کریں گے کہ کسی ایسے شفیع کی تلاش کی جائے جو آج ہم سب کو اس پریشانی سے نجات دلا سکے۔ تو سب مشورہ کر کے غیر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، نبی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ کس لیے؟ سفارش کرانے کے لیے، شفاعت کرانے کے لیے۔ اب ذرا سوچیں کہ میدان محشر میں بھی انسان رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ فریاد نہیں کرے گا، غیر اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرے گا، اور وہاں سب لوگ ہوں گے شروع سے آخر تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی امتی سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب کے سب وہاں اکٹھا ہوں گے، اور سب یہی مشورہ کریں گے کہ چلو شفیع کی تلاش میں نکلتے ہیں، سفارش کے لیے شفیع کی تلاش میں نکلتے ہیں، غیر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ وہاں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہاں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ سنیوں تم جاؤ غیر اللہ کی بارگاہ میں، تمہیں تو دنیا سے ہی عادت پڑی ہوئی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی، لہٰذا تم جاؤ غیر اللہ کی بارگاہ میں، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، وہیں سے مدد مانگیں گے۔ ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ جو لوگ یہاں غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں وہ بھی ساتھ میں جائیں گے وہاں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے۔ اسی لیے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک کہتے ہیں وہ اچھی طرح جان لے کہ میدان محشر میں اگر سب سے پہلے
سب سے پہلے کوئی کام کرنا ہوگا تو یہی غیر اللہ سے مدد مانگنے والا ہی شرک کام کرنا ہوگا۔ تو جب وہاں غیر اللہ سے مدد مانگو گے تو یہیں سے عادت ڈال لو غیر اللہ سے مدد مانگنے کی، تاکہ اچھی طرح پریکٹس بھی رہے گی، اچھی طرح عادت بھی پڑ جائے گی۔ تو حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب اکٹھا ہو کر مشورہ کریں گے اور سفارش کے لیے شفیع کی تلاش میں نکل پڑیں گے، تو سب یہی کہیں گے کہ چلو ہم سب کے باپ حضرت آدم صفی اللہ دنیا میں سب سے پہلے بھیجے گئے تھے، لہٰذا ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آج وہی ہماری مدد کریں گے۔ تو سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، نبیوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت نوح کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی اسی طرح کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی اسی طرح کہیں گے اذهبوا الی غیری، کہ میرے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ، میرے علاوہ کسی اور دربار میں جاؤ۔ حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت یوسف کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، یہاں تک کہ تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے آخر میں جائیں گے، تو وہ کہیں گے اے لوگو، تم در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو، ہر در کی چکریں کیوں لگا رہے ہو، آج ہم میں سے تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، اگر آج کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ نبی آخر الزماں کی ذات ہے، تم ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہی آج مدد کریں گے، وہی تم سب کو آج اس پریشانی سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ تو سب کے سب نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں جائیں گے۔ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو حضور کہیں گے اے لوگو آؤ آؤ، یہیں سے تم سب کو آج شفاعت کا پروانہ ملنے والا ہے، آج میں ہی تم سب کی شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو اس وقت لوگوں کو ایسی خوشی ملے گی کہ سب کے سب مچلنے لگیں گے، اور زبان حال سے یوں کہیں گے یا رسول اللہ، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق فری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنامے کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو حضرات، سب کے سب نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں پہنچیں گے، پیغمبر اسلام لوگوں کی شفاعت فرمانے کے لیے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا فرمانے لگیں گے۔ ایک دن کے لیے سر کو سجدہ میں نہیں رکھیں گے، 2 دن کے لیے نہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام اپنے سر کو 7 دن تک سجدے میں رکھے رہیں گے، رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے، تب جا کر رب کی بارگاہ سے یہ حکم ملے گا اے محبوب، اب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت پیغمبر اسلام کو ایسی خوشی حاصل ہوگی، ایسی خوشی حاصل ہوگی کہ آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جائے گی۔ اسی منظر کو بریلی کے امام شعر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم سب کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے ہو کہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ حضور شفاعت فرمائیں گے، سب سے پہلے میدان محشر میں حضور شفاعت فرمائیں گے۔ جب شفاعت عام ہو جائے گی تو اس کے بعد انبیاء کرام بھی فرمائیں گے شفاعت، دیگر انبیاء کرام، حضور کے بعد دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، شہدائے اعظام بھی شفاعت فرمائیں گے، صالحین بھی شفاعت فرمائیں گے، علماء کرام حفاظ اعظام بھی شفاعت فرمائیں گے، یہاں تک کہ لوگ میدان محشر میں علماء کرام کو اپنے اپنے تعلقات یاد دلائیں گے
کہ اگر کسی نے اس دنیا میں اپنے امام صاحب کو، عالم صاحب کو، قاری صاحب کو یا حافظ صاحب کو ایک لوٹا پانی دیا ہوگا وضو کرنے کے لیے، تو وہ بندہ کل میدان محشر میں کہے گا امام صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، آج آپ مجھے چھوڑ کر جنت میں جا رہے ہیں، یاد کیجئے دنیا میں ایک دن میں آپ کو وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا پانی دیا تھا، لہٰذا آج آپ ہماری مدد کیجئے اور ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ تو سنو مسلمانوں، وہ امام صاحب، وہ عالم صاحب، وہ حافظ صاحب اس بندے کی بھی شفاعت کریں گے اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علماء کرام سے اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی امداد کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے تعلقات یہاں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی فائدہ پہنچائیں گے، میدان محشر میں بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ اس لیے مرنے سے پہلے ایسی تیاری کر لیجئے، ایسی تیاری کر لیجئے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ سبحان، کیونکہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف اپنے سینے میں بساؤ کہ جس دن کوئی باپ اپنے بچہ کے کام نہیں آئے گا اور کوئی کام آنے والا بچہ بھی اپنے باپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ جو یہاں کام آتا ہے وہ بھی اپنے باپ کو وہاں کچھ فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ آپ اندازہ لگائے کہ کتنا کٹھن وہ میدان ہوگا، کتنا کٹھن وہ معاملہ ہوگا کہ جہاں سب دوری بنائیں گے۔ ایک موقع پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود نہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو دنیاوی اعتبار سے مفلس ہے، لیکن حقیقت میں مفلس و کنگال وہ شخص ہے جو میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، حج بھی ہوگا، صدقات و خیرات بھی ہوں گے، لیکن اس کی یہ نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی جس کو اس نے اس دنیا میں ستایا ہوگا، جس کا اس نے اس دنیا میں خون ناحق بہایا ہوگا، جس کا اس نے جبراً اس دنیا میں مال کھایا ہوگا، جس کی زمین پر اس نے اس دنیا میں زبردستی قبضہ جمایا ہوگا، ان لوگوں کے درمیان ان کی نیکیاں تقسیم کر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ نیکیاں لے لو اور نیکیاں لے لو، خوش ہو جاؤ اور اس بندے کو معاف کر دو، اس بندے کو معاف کر دو۔ لیکن اگر اس کی نیکیاں بانٹتے بانٹتے ختم ہو جائے گی اور پھر بھی اس کے اوپر لوگوں کے حق رہ جائیں گے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ حقداروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حقیقت میں مفلس و کنگال وہی شخص ہوگا جس کے پاس میدان محشر میں نیکیاں نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس دنیا کے مفلس و کنگال کے پاس اگر کھانے کو دانہ نہیں ہے تو مانگنے سے کہیں کھانا وہ دانہ مل ہی جائے گا۔ اگر اس دنیا کے مفلس کے پاس
پہننے کو کپڑا نہیں ہے تو مانگنے سے کہیں کپڑا مل ہی جائے گا۔ اگر اس دنیا کے مفلس کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں سر چھپانے کو جگہ مل ہی جائے گی۔ اس دنیا کے مفلس کے پاس اگر جاڑے میں کمبل نہیں ہے تو مانگنے سے کہیں نہ کہیں کمبل مل ہی جائے گا۔ لیکن میدان محشر میں اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو مانگنے سے بھی کہیں نہیں ملنے والی ہے۔ یہاں تک کہ نیکیاں نہ ماں کے دربار سے ملے گی، نہ باپ کے دربار سے ملے گی، نہ بھائی کے دربار سے ملے گی، نہ بیوی کے دربار سے ملے گی، نہ بیٹوں کے دربار سے ملے گی، کہیں سے بھی نیکیاں ملنے والی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں مفلس و کنگال وہی شخص ہوگا جس کے پاس میدان محشر میں کوئی نیکیاں نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، کام ایسا کیجئے جس سے آپ کو مفلسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ آپ سخی ہو جائیں، مفلس و کنگالی آپ سے دور ہو جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو آپ نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا، اے بلال، جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ وہ میرا آخری بیان سننے کے لیے، وہ میری آخری وصیت سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر اعلان کرنا شروع کیا تو لوگ اس طرح گھبرا گئے کہ اپنی اپنی دکانوں کو کھلی چھوڑ کر، مکانوں کو کھلا چھوڑ کر سب مسجد میں دوڑ پڑے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے مسجد میں کہ قدم رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک لمبا سا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا کہ اے لوگو سنو، یہ میرا آخری سفر ہے، ان قریب میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام حق العباد کی اہمیت کو کس طرح اجاگر فرما رہے ہیں۔ آپ حاکم ہونے کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ آخر پیغمبر اسلام نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ میری امت حق العباد کی اہمیت کو اچھی طرح جان لے اور میدان محشر میں مفلس و کنگال ہونے سے بچ جائے۔ میدان محشر میں مفلس و کنگال ہونے سے بچ جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بعد تو صحابہ کرام کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے سب کی سانسیں بھی رک گئی، کیونکہ واقعہ ہی ایسا پیش آیا کہ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے میری کھلی ہوئی پیٹھ پر ایک چابک مارا تھا جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، جی تو نہیں چاہتا کہ میں یہ کہوں لیکن آپ نے کہا، اس لیے مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، جاؤ وہ چابک میری بیٹی فاطمہ کے یہاں رکھا ہوا ہے، لے کر آؤ اور اسے دو تاکہ یہ آج بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا سننے کے بعد صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، سانسیں بند ہو گئی۔ آخر اس کے بعد ہونے والا کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی پہنچے حضرت فاطمہ کے گھر۔ حضرت فاطمہ نے وجہ پوچھی کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو حضرت سلمان نے پورا واقعہ سنایا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا
کہ جا کر میرے حسنین کریمین سے کہنا، میرے حسن و حسین سے کہنا کہ وہ اپنی پیٹھ پر لے لے، جتنا چابک کاشا مارنا چاہتے ہیں وہ اپنی پیٹھ پر لے لے، لیکن ان کے نانا جان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت سلمان پہنچے، حضرت صدیق و عمر نے، اکابر صحابہ نے، حضرت حسن و حسین نے، ان تمامی لوگوں نے حضرت عکاشہ سے کہا، اے عکاشہ تجھے ایک چابک نہیں، اگر 500 چابک مارنا ہو تو تم میری پیٹھ پر مار لو، لیکن نبی آخر الزماں کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ۔ لیکن حضرت عکاشہ تھے جو کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ حضرت سلمان نے چابک ان کے ہاتھ میں دیا، حضرت عکاشہ چابک لیے حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کی پیٹھ کھولی گئی، جیسے ہی حضور کی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا گیا حضرت عکاشہ تھر تھر کانپنے لگے، چابک کو دور پھینکا اور مہر نبوت جو تھی حضرت عکاشہ اسے چوم لیا، اور چومتے ہوئے روتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرا مقصد کوئی آپ سے بدلہ لینے کا نہیں تھا، بلکہ یا رسول اللہ میرا مقصد تو آپ کے جسم سے ٹچ کرنے کا تھا، مس کرنے کا تھا، اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جو چیز مجھ سے مس کر دی جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے، اس چیز کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے پیغمبر اسلام ہو کر، شہنشاہ دو عالم ہو کر، حاکم زمانہ ہو کر حق العباد کی اہمیت اس طرح اجاگر فرما رہے ہیں کہ اپنے غلاموں سے فرما رہے ہیں، میرے غلاموں اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچایا ہے تو آج تم چاہو تو بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مسلمانوں پیغام سیکھو، سبق سیکھو اس سے کہ پیغمبر اسلام نے حق العباد کی اہمیت کو کس طرح اجاگر فرمایا ہے۔ آپ سے بھی کسی کو کوئی دکھ پہنچ جائے تو یہیں اسے رفع دفع کرنے کی کوشش کرو، اگر ایسا نہیں کیے اور حق العباد میں آپ گرفتار ہو گئے تو یقین جانیں کہ آپ کی نیکیاں اسے دے دی جائے گی، اور پھر آپ بروز محشر جو ہے مفلسوں کنگال کی صفوں میں جو ہے شمار ہونے لگیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔